سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم ٹرانسپورٹ یا ٹریفک کی بات کرتے ہیں تو ویسے تو اس میں لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا ہے، دوسرا سامان کا ادھر سے ادھر لے جانا ہے۔ تو ہم لوگ سامان کے بارے میں بہت ہی کم بات کرتے ہیں، زیادہ تر جو توجہ ہماری ہوتی ہے وہ لوگوں کے آنے جانے سے، تو میں بھی کچھ لوگوں اسی پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ اس کا تعلق یا اس کا امپیکٹ لینڈ یوز سے کیا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ جو ماسٹر پلان ہے وہ اس کی جو بنیاد یا اس کی جو بہت اہم چیز ہے وہ لینڈ یوز ہے، کہ کون سی زمین کہاں پر زمین ہے جس کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کا تعلق ٹریفک سے کیا ہے۔ تو دو قسم کے تو موٹے موٹے جو تعلق ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ٹریفک اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 30% زمین جو ہے وہ اس کے استعمال میں آتی ہے، سڑکوں کے اور سڑکوں کے کوریڈور میں اس کے ساتھ جو مختلف انفراسٹرکچر ہے۔ تو 30% زمین کا مطلب یعنی 1/3 حصہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ اور سڑکوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے مقدار کو انداز یعنی اس کو پرسپیکٹو میں لانے کے لیے اس کے بارے سوچنے کے بارے میں یہ بھی دیکھیں کہ جو 30% لوگ ہیں لاہور کے، یعنی جن کو ہم کہنے ہیں کہ غریب طبقے کے لوگ ہیں، وہ ان کے استعمال میں یا ان کے پاس جو زمین ہے لاہور کی وہ صرف کوئی 3% ہے۔ باقی سب جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ 30% تو سڑکوں پہ چلی گئی، باقی دوسرے جو زیادہ امیر طبقے ہیں، ویسے تو لاہور میں کوئی 50% زمین جو ہے وہ صرف 10% لوگوں کے اختیار میں ہاتھوں میں ہے۔ تو 30% جو ہے وہ سڑکوں پہ استعمال ہونا، ٹرانسپورٹ پہ استعمال ہونا کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف اگر اس کا 1/3 حصہ مل جائے، یعنی صرف 3% زمین اگر ہمیں مل جائے تو اس پہ ہم سارے جو غریب طبقہ ہے اس کو آباد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم اتنا شور ڈالتے ہیں کہ زمین کی مہنگائی ہے، لیکن سڑکوں کے لیے جب استعمال ہوتا ہے 30% تو کوئی اتنا مشکل نہیں نظر آتا کہ سڑک کیسے آئے گی، کون خریدے گا، پبلک سیکٹر کیسے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے گا وغیرہ۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں جب ہم کبھی ہاؤسنگ یا اس چیز کے اوپر بات کریں گے تو یہ پھر بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ ایک تو یہ امپیکٹ، دوسرا جو امپیکٹ اس کا ہوتا ہے ٹریفک کا، وہ اس کی مقدار سے ہے کہ کتنے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ تو اس میں پہلے تو جو اگر ہم کہیں کہ موٹی طور پہ ایک شہر کی جو شکل صورت ہے، جیسے پرانے زمانے میں ایک ہوتا تھا سینٹر شہر کا، سٹی سینٹر جو ہے، اور سارا جو کام کاروبار وہ اس سینٹر میں ہوتا تھا، لوگ باہر سے آتے تھے۔ تو یہ تھا کہ جو فلو تھا وہ سب ایک جگہ جاتا تھا، جہاں پہ یہ جو ٹریفک کی جو لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی ٹریفک کی، کیونکہ لوگ جب استعمال کرتے ہیں ٹریفک اس کے 4 ہی موٹے موٹے وجہ ہیں۔ ایک تو کام پہ جانا، دوسرا اسکول جانا، تیسرا جو ہے وہ یہ 2 زیادہ مہم ہے، پھر جو ہے افراتفری کرنے کے لیے نکل جانا، لیجر کے لیے، یا پھر کمرشل لین دین کی خاطر باہر جانا۔ تو یہ 4 موٹے موٹے۔ تو اگر ایک شہر ایسا ہے جس کا کہ ایک سینٹر ہے تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری جو ٹریفک کا آنا جانا ہے وہ یوں کر کے باہر سے سینٹر میں آنا، سینٹر سے باہر جانا۔ لیکن اب جیسے لاہور کی جو صورتحال ہے اور جیسے ہوتی جا رہی ہے، اور یہی صورتحال اب تقریباً ہر شہر کا ہوتا جا رہا ہے کہ بجائے ایک جو ہسٹوریکل سینٹر کے بجائے اب بہت سے سینٹر آ رہے ہیں، اور آئندہ تو یہ لگتا ہے کہ نہ صرف یہ سینٹر بڑھ جائیں گے بلکہ سارا جو جس کو کہتے ہیں جغرافی جو ہے، جغرافیہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، یعنی جغرافی از ہسٹری ناؤ۔ تو آئندہ چل کے زیادہ جو ایک سینٹر کے بجائے بہت سے سینٹر ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ٹریفک کے جو پیٹرنز ہیں وہ بدلنے پڑیں گے۔ جبکہ ایک سینٹر ہو اور باہر ہو تو آپ اس کے لیے مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں، تو ان کو ایک جیسے
ریل میں لے جانا زیادہ اکنامیکل، زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، تو اس طرح کے جو جیسے میٹرو ریل کا سسٹم ہے وہ چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے زیادہ، اور جتنے یہ پولی نیوکلیئر ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کو جو ٹریفک ہے اس کو بھی ایٹمائز کرنا پڑے گا، ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ لوگ بجائے ایک جگہ سے یوں جانے کے وہ سب یوں کر کے ہو جائے گا، تو آنا جانا جو ہے وہ فرق. تو جس طرح سے شہر کا لے آؤٹ ہوتا ہے، جس طرح سے اس کے لینڈ یوزز کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، تو اس سے ٹریفک پہ بہت اثر پڑتا ہے. اگر دونوں چیزیں اکٹھی کی جائیں تو یہ ظاہر بات ہے اب کہ وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اب ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی تو ویسے ہی جو فٹ پرنٹ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم اس کو اور پھیلانے کے بجائے جو ایگزسٹنگ ایریا ہے اسی کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر سینٹر میں جو ہے وہ مکسڈ یوزز زیادہ ہو جائیں گے. ابھی بھی یہ ہے کہ تقریباً 40% لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اپنے محلے میں ہی کرتے ہیں اور اپنے محلے والوں ہی کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. دکاندار ہوں، چاہے نائی حجام ہو، جو بھی ہو، وہ اور صرف آدھے سے زیادہ 60% جو ہے وہ اپنے محلے سے نکل کر کہیں کام کرتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھ جائیں گی مقدار، بجائے 40 سے شاید یہ 60-70% ہو جائے، جو کہ اپنے ملک میں اگر جو ہم یہ بجائے جو ہمارے جو پہلے کا طریقہ کار تھا کہ ہم ایک سنگل یوز لینڈ زوننگ کرتے تھے، اس کے بجائے اگر اب ہم مکس یوزز کریں گے تو یہ اور بھی بڑھ جائے گا. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ٹریفک ہے یہ اس کے تو بہت سے موڈز، کچھ لوگ بس سے جاتے ہیں، کچھ سائیکل پہ جاتے ہیں، کچھ پیدل جاتے ہیں، کچھ اپنی موٹر گاڑی میں جاتے ہیں. تو یہ اس میں سے کس کی پرائرٹی، کس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ اگر آپ کسی بھی شہر ہمارے شہروں کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ اہمیت دی جاتی ہے جو موٹروں کو. سوال یہ ہے کہ یہ اہمیت موٹروں کو کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ موٹر میں بیٹھنے والے، موٹر میں سفر کرنے والے عام روز پہ تو بہت ہی کم ہیں. یہ تو وہی ہو گیا کہ وہی جو 10% لوگ ہیں جنہوں نے 50% زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہی ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی انہی کی اہمیت ہے کہ جو ساری سڑکیں بنتی ہیں وہ اس مد نظر سے بنتی ہیں کہ موٹریں آسان سے چلیں. یہ سگنل فری کوریڈور ہو گیا، یہ اوور پاس، انڈر پاس، اس کے لیے. جبکہ سب سے زیادہ جو موڈ آف ٹریول ہے وہ تو پیدل چلنا ہے، اور پیدل چلنے کے بعد دوسرا موٹر سائیکل ہے. پہلے اب سائیکل ہوا کرتی تھی، اب موٹر سائیکل ہو گیا، یا کوئی ویگن یا بس ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جو سڑکیں ہیں اس کو ذرا بارے میں سوچیں کہ یہ جو ٹریفک کا انفراسٹرکچر ہے یہ کس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. لوگ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو، یعنی ایک ڈیموکریسی کے پرنسپل سے ہونا چاہیے، یا کہ یہ کہ جن کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ پیسہ ہے، ان کے لیے اور بھی چیزیں مہیا کی جائیں. اس مد نظر سے دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا جو سارا ٹریفک پلاننگ ہے وہ بدل جاتا ہے. ایسا اب ہم نے یہ جو میٹرو ریل چلنی شروع ہوئی ہے، یہ کامیاب ایک ہمارے جیسے شہر میں تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتی کہ پولی نیوکلیئر سینٹرز ہیں، تو اس میں یہ لینئر موومنٹ تو ہے نہیں، لیکن اس میں آپ انٹروڈیوس کریں تو وہ یہ کامیاب جبھی ہو سکتی ہے جبکہ یہ انٹیگریٹڈ ہو، کہ لوگوں کو اپنے گھروں سے ریلوے اسٹیشن تک، اور ریلوے اسٹیشن جہاں بھی اتریں گے وہاں پہ ریلوے اسٹیشن سے اپنے کام کی جگہ یا واپسی میں گھر کی جگہ وہ کس طرح سے اس میں انٹیگریٹ کی جائے گی. کیا آپ اس کے ساتھ جیسا کچھ ہے لاہور میں کہ وہ بس سسٹم سے انٹیگریٹ کر رہے ہیں، یا کہ اس کے اندر رکشوں کو استعمال کرنا چاہیے اس قسم کے انٹیگریشن کو، یا منی بس، منی وین ہونا چاہیے. لیکن سوال اس سے بڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ ہم موٹر سائیکل کو کیوں زیادہ ترجیح نہیں دیتے. آخر موٹر سائیکل ہے ہمارے ماحول کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور بآسانی استعمال کر سکتے ہیں. اب تو ای بائکس آ گئی ہیں. خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ای بائکس یا جو دام ہیں وہ اب اتنے کم ہیں کہ اگر آپ یہ جو بہت ہی بھاری سبسڈی کے ساتھ اگر جو آپ یہ میٹرو ریل کا ٹکٹ خریدتے ہیں تو 2 سال کے سفر کے عوض
آپ ایک ای بائک یا موٹر بائک خرید سکتے ہیں. اور سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موٹر بائک نہیں ہو تو آپ بچوں کو اسکول کیسے لے جائیں گے, شاپنگ کرنے کیسے جائیں گے؟ تو وہ خرچہ الگ, یا چاہے وہ زحمت اس کے لیے اور الگ سے کرنی پڑے گی. اور اگر وہی پیسوں سے بجائے ٹکٹ لینے کے وہ موٹر سائیکل پہ, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے ٹرانسپورٹ کا وہ لوگوں کے لیے, ایک تو پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے, دوسرا جو یہ موٹر بائک کو ہمیں ایک اس کا اہم پہلو سمجھنا چاہیے اور اس کے حساب سے کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم اور ڈیٹیل میں بھی بات کی جا سکتی ہے کہ سڑکوں میں بھی ہمیں ایک علیحدگی کرنی چاہیے. ایک تو انگریزی میں تو لفظ الگ ہے, ایک ہوتا ہے روڈ جس کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, دوسرے ہوتا ہے اسٹریٹ جس کے اندر کے اس اسٹریٹ کے اوپر ہم جاتے ہی اسٹریٹ پہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنا فرق نہیں ہے, اسی لیے ہر سڑک کو جو ہے ہم وہ ایکٹیویٹی بھی بنا لیتے ہیں اور تھرو فیئر بھی بنا لیتے ہیں. اس سے گھچ پچ ہوتی ہے, اس سے ٹریفک کے پرابلم ہوتی ہے. تو ٹریفک اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ صرف علیحدگی سے انجینئرنگ پرابلم نہیں ہے, بلکہ ہمیں پورے اربن پلان کے ساتھ اس کو ملانا چاہیے, اور یہ سوشو اکنامک کا حصہ ہے. شکریہ.